تو گویا کہ ہر ایک عبادت کی اپنی ایک شکل ہے، اس صورت کو دیکھ کر آپ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فلاں عبادت کر رہا ہے، لیکن ساری کی ساری عبادات کی حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ تقرب الہی، اللہ تبارک و تعالی کا رضا اور قربت حاصل کرنا ہے۔ نماز سے بھی اللہ کی قربت ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، روزے سے بھی اللہ ہی کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ سے بھی اللہ ہی کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تمام عبادات جو وہ بروئے کار لیتا ہے مقصود ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب اور قربت حاصل کرنا ہے۔ لیکن بظاہر ان سب کی شکلیں اور صورتیں ڈیفرنٹ ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ جب یہ بات ہے تو بس صحیح ہے، جب تقرب بھی حاصل کرنا صرف نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تقرب ہی حاصل کرنا مقصد ہے، وہ زکوٰۃ سے بھی حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ ہی دیتے رہو، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کیونکہ جب مقصد ایک ہے تو پھر ہم الگ الگ عبادات کیوں کرتے ہیں؟ الگ الگ عبادات کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال غذاؤں کے اندر بھی اٹھے گا۔ جب بھوک ہی مٹانا مقصود ہے تو پھر چنے ہی کھاتے رہیں، گندم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری غذائیں اناج کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی چیز کو چاول ہی کھاتے رہیں، بھوک ہی تو مٹانا مقصود ہے۔ دوائیں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو بظاہر صورتیں الگ الگ ہیں لیکن حقیقتیں سب کی ایک، جسم الگ الگ ہیں لیکن روح ایک ہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، اگر یہ بات ہے تو پھر ایک ہی عبادت کرتے رہے، باقی عبادتوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صورتیں مختلف پیدا کی ہیں، مختلف صورتوں کے اندر جو حقیقتیں پیدا کی ہیں، ہر صورت کی مناسبت سے اس کے اندر حقیقت پیدا کی ہے۔ وہ حقیقت اس صورت کے ساتھ میچ کرتی ہے، وہ حقیقت دوسری صورت میں پیدا نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر صورت میں اس کی مناسبت سے اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اس کے ربط کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت پیدا کی ہے۔ گویا کہ نماز سے بھی تقرب الہی مقصود ہے، اللہ کی قربت ہی حاصل کرنا مقصود ہے۔ جس نوعیت کی قربت اور تقرب نماز سے ملتا ہے وہ روزے سے نہیں مل سکتا۔ جس قسم کا تقرب و قربت روزے سے ملتا ہے وہ زکوٰۃ سے نہیں مل سکتا۔ جس قسم کا تقرب اور قربت حج سے ملتی ہے وہ نماز سے نہیں مل سکتی۔ تو گویا کہ مقصود تو تقرب الہی ہے، لیکن تقرب جی ہے وہ تقرب صورت کے اعتبار سے ہر تقرب کی نوعیت الگ الگ ہے۔ جیسے غذائیں ہیں، چنا جو اس کی جو خاصیت وہ الگ ہے، گندم کی خاصیت الگ ہے، چاول کی خاصیت الگ ہے۔ ہاں، آپ جب چاول کھائیں گے تو وہ خاصیت جو آپ چاول کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو گندم سے نہیں ملے گی۔ جو خاصیت آپ گندم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چنے سے نہیں ملے گی۔ اسی وجہ سے آپ کو الگ الگ غذائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں کہ آپ چاول بھی کھاتے ہیں منسوائل، آپ جو وہ گندم کی روٹی بھی کھاتے ہیں، آپ جو دوسرے اناج بھی کھاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حقیقت تو ہے، لیکن صورت کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو حقیقت رکھی ہے وہ حقیقت دوسری صورت میں نہیں مل سکتی۔ اس وجہ سے ہمیں سب عبادات کرنی پڑتی ہیں۔ ہمیں نماز کی جو حقیقت حاصل کرنے کے لیے نماز ہی والی صورت اختیار کرنی پڑے گی، روزے کی جو حقیقت حاصل کرنا ہے تو روزے والی صورت اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صورتوں اور حقیقتوں کا آپس میں ایسا جوڑ رکھا ہے، یہ آپس میں اگر ملی رہے تو وہ عبادتیں زندہ رہتی ہیں، اگر وہ الگ ہو جائیں تو وہ عبادتیں مر جاتی ہیں۔ جیسے جسم اور روح آپس میں متصل رہے تو انسان زندہ رہتا ہے، اگر روح جسم سے الگ ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ حالانکہ بظاہر آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتا ہے، زبان بھی ہوتی ہیں، پورا جسم و جان ہوتی ہے، لیکن نہ آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ کان سنتے ہیں، نہ زبان بولتی ہے، نہ قدم چلتے ہیں، نہ ہاتھ پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے، روح نکل گئی، روح جسم سے الگ ہو گئی، اب یہ ایک لاشا ہے، اس کے اندر سارے اعضاء موجود ہیں لیکن کام نہیں کر رہے۔ بالکل اسی طریقے سے نماز کے ذریعے سے جو صورت نماز کی اس کو جب ہم اختیار کرتے ہیں، اس کی جو حقیقت ہے وہ حاصل جب ہو تو وہ زندہ نماز ہے۔ تو صورت و حقیقت جب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندہ نماز کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس صورت میں سے حقیقت نکل جائے، روح اس نماز کی نکل جائے، صرف صورت نماز کی آپ اگر پیش کر دیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب پہنچتی ہے تو حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس مردہ نماز کو قبول نہیں کرتے، بلکہ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔